آج میں آپ سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے مسئلے کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مستحقین کو دے کر اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور نہ دینے والا فاسق اور ادائیگی کی دیر میں کرنے والا گناہ گار ہے۔ زکوٰۃ کے لیے قرآن شریف میں 32 جگہ نماز کے ساتھ ذکر ہے۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اور سورہ آل عمران کی آیت 80 میں اس کی پوری طرح سے وضاحت کی گئی ہے۔ زکوٰۃ ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس 612 گرام 35 سینٹی گرام چاندی یا 78 گرام اور 48 سینٹی گرام سونا یا دونوں مل کر کسی ایک نصاب کے برابر ہوں، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر مال تجارت ضروریات اصلیہ سے زیادہ قرض سے بچا ہوا اور اس پر 1 سال قبری گزر چکا ہو، یعنی کہ اس پہ جو یہ سامان ہے اس پہ 1 سال چاند کا پوری طریقے سے گزر چکا ہو۔ کوئی صاحب نصاب تو ہے مگر اس کے مال پر پورا سال نہیں گزرا کہ مال کسی طرح ضائع ہو گیا یا خرچ ہو گیا اور بقدر نصاب نہیں رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص صاحب نصاب تو ہے مگر قرض دار ہے، اور قرض ادا کرنے کے بعد جو صاحب نصاب نہیں رہتا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ضروریات اصلیہ سے وہ چیزیں مراد ہیں جو آپ کے روزمرہ کے کام آنے والی ہوں، جیسے تانبے، پیتل، ایلومینیم، اسٹیل وغیرہ کے برتن، کپڑے، خاندانی کا سامان، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کی کتابیں۔ یہ سب سامان اگر تجارت کے لیے نہیں ہے تو اس میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس 5-7 پلاٹ ہیں اور وہ آپ نے اپنے گھر کے لیے رکھے ہوں تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں زمینیں سستی ملتی ہیں لوگ 15-20 پلاٹ لے لیتے ہیں، اور جب وہ وہاں قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ اس پلاٹ کو بیچ دیتے ہیں، تو یہ تو ایک طریقے سے تجارت ہو گئی، تو ایسے پلاٹوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نے اپنے لیے وہ پلاٹ رکھ رکھے ہیں، خواہ وہ 5 ہوں 10 ہوں، یا آپ کوئی اپنے خاندان کے لیے اس پہ پر خرچ کریں گے یا اس پہ مکان بنائیں گے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سونے چاندی اور مال تجارت میں زکوٰۃ کا 40واں حصہ واجب ہے۔ مثلا کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے تو اس پر 2.5 گرام سونا زکوٰۃ واجب ہے، یا 2 کلو گرام چاندی ہے تو 50 گرام چاندی زکوٰۃ واجب ہے، یا 100 روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اگر مان لیجیے آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو اس پر 2.5 روپے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ جو آج کل لوگ دے رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، انہوں نے رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دی، تو خیر کوئی اس میں برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے، مگر اس میں یہ بات دیکھنی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سید کو، ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی، بیٹے بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، بیوی یا خاوند اور غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، یہ ہمارے شریعت میں ہے۔ اب زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اپنی روزی کمانے کے لائق نہیں ہیں، یا وہ غریب لوگ ہیں جو اپنی روزی اچھی طرح سے نہ کما سکنے کی وجہ سے تنگی اور مفلسی میں بسر کرتے ہیں، یا ایسے قرض دار جو اپنا قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ایسا مسافر جس کے پاس سفر خرچ وغیرہ نہ ہو اور پردیس میں پڑا ہوا ہے، اور ایسے ادارے جو غریب طالب علموں کو دینی تعلیم دیتے ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اب جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اب جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ اس شکل میں دے رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے ان کے یہاں کھانے بھجوا دیے، یا ان کے یہاں کھانے وغیرہ کے پیکٹ بھجوا دیے، یا یہ کچا جو آپ کہتے ہیں کچا غلہ، اس طریقے سے انہوں نے بھجوا دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ وہ مستحق ہیں، ایسے مستحق ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ سید پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حضور کا صاف ارشاد ہے کہ میری آل پر زکوٰۃ حرام ہے۔ تو اب جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس میں ہم یہ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سید نہیں ہے؟ یا تو ہمیں یہ معلوم ہو صحیح طریقے سے کہ بھائی یہ سید نہیں ہے تو آپ اس کے یہاں یہ سامان پہنچائیے، اور اگر آپ سبھی کیا پہنچا رہے ہیں تو ان میں تو پھر سبھی لوگ آ جائیں گے نا،
جن میں سید حضرات بھی ہیں اور بہت سے غیر مسلم حضرات بھی ہیں. آپ یہ دیکھ کے تھوڑی دیکھیں اگر کسی گھر پہ آپ دینے جا رہے ہیں سامان تو اگر پڑوس میں کسی ہندو کا گھر ہے تو اس کے یہاں آپ وہ پیکٹ نہیں پہنچائیں. اور جبکہ زکوٰۃ میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ غیر مسلم کو یا سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ دے بھی رہے ہیں اور ثواب کے لیے کام کر بھی رہے ہیں اور اس کا ثواب آپ کو نہیں مل رہا ہے. تو جہاں تک ہو سکے آپ یہ خیال کیجئے کہ یہ معلوم کیجئے کہ یہ سید تو نہیں ہے, اسے آپ زکوٰۃ دیجیے تو یہ بہتر ہے. سونے چاندی اور مال تجارت, اچھا یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ زکوٰۃ سید پہ اور ماں باپ پہ فرض نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے مسجد کی تعمیر یا توسیع میں بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بہت سے حضرات آتے ہیں زیادہ تر کہ صاحب ہمارے فلانے قصبے میں مسجد بن رہی ہے اس کے لیے زکوٰۃ دے دی, تو اس کے لیے زکوٰۃ مسجد کے لیے نہیں ہے, کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے اور جو اللہ ہی جس نے حکم دیا ہے کہ تم زکوٰۃ دو اور وہی اس کے گھر کے لیے پیسے دے, زکوٰۃ دے, تو یہ مناسب نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے آپ مسجد کے لیے اپنے پاس سے پیسے دیجیے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں, اور نہیں ہے تو آپ اس سے معافی چاہ لیجیے. یہ تو رہی زکوٰۃ کی بات. اب صدقہ فطر کی بات ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر جو صدقہ دیا جاتا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں. جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اسی پر ہی صدقہ فطر بھی واجب ہے. بس صرف فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر پورا ایک سال گزرنے کے بعد واجب ہوتی ہے, اور صدقہ فطر اگر عید کے دن بھی وہ صاحب نصاب ہے تو واجب ہے. صدقہ فطر اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے دیا جا سکتا ہے. اب صدقہ فطر میں یہ 2.25 کلو کے قریب غلہ دیا جا سکتا ہے. زیادہ تر لوگ غلہ ہی دیتے ہیں, تو گیہوں جیسے اگر ہم دے رہے ہیں تو وہ 2.25 کلو اس کی قیمت آپ دے سکتے ہیں. تو اب گیہوں کہاں کوئی دیتا ہے, اب تو آج کل آٹے کا چلن ہے, پسا ہوا آٹا. تو مناسب یہ ہے کہ آپ 2.25 کلو یا 2 کلو آٹے کے برابر رقم جو ہے وہ صدقہ فطر میں دیں, یہ زیادہ مناسب ہے. یہ چند باتیں تھیں ضروری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. مجھے امید ہے آپ ان کو خیال میں رکھتے ہوئے زکوٰۃ اور یہ صدقہ فطر دیں گے.